سبحان اللہ، زور سے کتنی بہترین محفل ہے یار. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، جینا ہے اس دور میں تو کوہرام مچا دو. جشن سرکار غوث اعظم دستگیر جناب نوشاد بھائی اور حاجی بھائی کئی سال سے اس علاقے کے اندر میں ہو رہا ہے، اور دن بدن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مجمع بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور یہ ممبر نور پر دیکھیے سادات کرام، علماء کرام، ائمہ مساجد، پورا اسٹیج بھرا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین. آج کا یہ جلسہ حضور غوث پاک کے صدقے میں کامیاب ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بھالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. آج کے دور کے اندر میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سنیوں کی پہچان زور سے. آج حالات بہت برے ہو رہے ہیں بھائی، جدھر دیکھو جس علاقے میں دیکھو بدعقیدہ لوگ، بالخصوص آج کے دور میں آپ تمامی حضرات بھی جانتے ہیں شیعت اور رافضیت چاروں طرف سے بڑھ رہی ہے. ایسے وقت کے اندر میں جشن سرکار غوث اعظم الحمدللہ ہماری عقیدے کی یہ پہچان ہے کہ ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو دل و جان سے مانتے ہیں. اور خاص کر کے آپ تمام بھائیوں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اپنے علاقے کے اندر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جشن کو زیادہ سے زیادہ منائیں. اس لیے کہ جو رافضی ہے، جو شیعہ ہیں، آپ یوٹیوب میں دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر میں اب یہ لوگوں نے کھلے عام گستاخی کرنا شروع کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں محبت قادریت کا جام پلایا ہے. غوث پاک کی محبت کا ہم سب کو جام ایسا پلایا ہے، اور ہمارے عقیدے کی حفاظت بغداد سے ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے جہاں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچے کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، یہ کہہ کر کے ان دشمنان دین کو بھی آپ نے متنبع فرمایا، اور فرمایا یہ کہا اعلیٰ حضرت نے کہ العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، ارے مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. ان لوگوں کو بڑی بھیانک چیتونی ہے جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. وہ رافضی، وہ شیعہ، ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ شاخ پر بیٹھ کر جھڑ کاٹنے کی فکر میں ہو، کہیں نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا، کہیں نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا. اس لیے آج کے دور کے اندر میں آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کیسے جلسے ہمارے لیے بہت ضروری ہو گئے. علماء اہل سنت آتے ہیں، اپنے پیغام کو دیتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک الحمدللہ ان بزرگان دین کی یادیں ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ اس سے کچھ نہ کچھ ہم لوگ حاصل کرتے رہیں گے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جلسہ آج کامیابی کی طرف جا رہا ہے. الحمدللہ ممبر نور پر ہم سنیوں کی شان، آبرو سنیت، آبرو اہل سنت، قاضی گجرات، آل رسول، اولاد علی، اولاد سیدنا سرکار شاہ عالم، پیر طریقت رہبر راہ شریعت سید سلیم بابو صاحب قبلہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. غوث اعظم کے ممبر سے دعا کر رہے ہیں، اور آپ تمامی حضرات آمین بھی کہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. دین کے لیے، سنیت کے لیے یہ مرد مجاہد نہ دین کو دین دیکھتا ہے، نہ رات کو رات دیکھتا ہے. جہاں ضرورت پڑتی ہے حضور قاضی گجرات پہنچتے ہیں اور اہل سنت کے علم کو اور جھنڈے کو بلند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سلیم بابو کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ہمیں
ایسے آل رسول کی ضرورت ہے الحمدللہ رب العالمین. اور الحمدللہ تمام آل رسول سلیم باپو کے ساتھ میں ہے. سبحان اللہ، بے شک حق ہے. اور یہ ایک صرف دعویٰ نہیں ہے، جہاں دیکھیے وہاں حضور سید سرکار سلیم باپو صاحب جہاں بھی پہنچتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ان کے اوپر سرکار غوث اعظم کا خاص کرم، سبحان اللہ، بے شک. غریب نواز کا کرم، اعلیٰ حضرت کا کرم. اور اگر میں غلط نہیں ہوں اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو اس دور کے اندر میں حضور مفتی اعظم ہند کی سچی عطا کا نام سلیم باپو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. بہت سے لوگ لکھتے ہیں اپنے آپ کو عطا مفتی اعظم، لیکن صحیح معنی میں عطا مفتی اعظم ہند سید سرکار سلیم باپو صاحب قبلہ ہے. تو ہم ان کے ساتھ میں ہیں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے. آپ تمام بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ آج کے دور کے اندر میں یہ فتنوں کا دور ہے، اس دور کے اندر میں ایسے علماء اہل سنت کی قیادت کے اندر میں آپ کام کریں، انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا، ہمارا عقیدہ بھی سلامت رہے گا. میں اب بلا کسی تاخیر کے اور وقت ضائع کیے بغیر میں حضور قاضی گجرات کی بارگاہ میں مؤدبانہ التجا اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور والا کرسی خطابت پہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں. آئیے بابا کا استقبال ہم نعرہ تکبیر اور رسالت سے کر لیں. آواز بلند دونوں ہاتھ کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، فیضان صحابہ کرام زندہ باد، فیضان غوث اعظم زندہ باد، فیضان شہید اعظم زندہ باد، فیضان خواجہ اعظم زندہ باد، مسلک حضور اعلی حضرت زندہ باد، فیضان تاج الشریعہ زندہ باد، عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، حضور قاضی گجرات زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنامے کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. محترم علماء کرام، سادات فخام، جشن حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ تشریف فرما میرے تمامی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الى اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین. اقرأوا الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ورؤوف الرحيم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اجلاس چریا فیملی کی طرف سے بارگاہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں محبت و عقیدت کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور منبر پہ تشریف فرما سادات کرام، علماء اعظام، مداحان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کثیر تعداد میں جلوہ بار ہیں، اور سامعین بھی ماشاءاللہ اپنے دلوں میں عظمت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ و الفت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا روشن چراغ لے کر یہاں جشن میں تشریف فرما ہے۔ آج کے اس اجلاس میں خاص طور پر خطاب کے لیے، بیان کے لیے ملک کے بڑے اچھے کامیاب سینئر عالم، فاضل، محقق، مفکر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کو بھی پتا ہوگا، علامہ مولانا ڈاکٹر حسن رضا صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی PhD پٹنہ عنقریب ممبر پہ تشریف لانے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں بھرپور طریقے سے حضرت کا خطاب سماعت کرنا ہے۔ جب تک حضرت تشریف نہیں لائے تب تک تھوڑی دیر میں آپ کے درمیان رہوں گا۔ عرض معروض کے لیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ بعد خطبہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ، مراد، مفہوم، معنی اور مطالب مختصر طریقے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اس سے پہلے ہم اور آپ محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مداح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد المصطفیٰ صاحب نوری ممبئی سے آئے، اور انہوں نے اپنی بہت دلکش آواز میں بہت اچھے کلام سنائے، اور ہم دیر تک ان کے کلام کو سن کر کے محظوظ ہوتے رہے۔ اور جلسے کے ناظم، جلسے کی نظامت جن کے ذمہ ہے حضرت علامہ مولانا سید سکندر باپو صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ، سرسری طور پر ایک اچھا جامع فکر انگیز پیغام دیا انہوں نے۔ اگرچہ ممبر پر اور بھی کافی
खुतबा, उलमा, मशाइख, सादात जलवा बार हैं और नात शरीफ गुनगुनाने वाले, कलाम पढ़ने वाले भी ऐसे ऐसे माशाअल्लाह चेहरे मैं देख रहा हूं। इंशाअल्लाह दो अशार तो पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रात, हमारे और आपके आका सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल की हैसियत से इस कायनात में तशरीफ ले आए और आपने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। कुछ लोग कहते हैं वहाबी देवबंदी कि 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, ये अकीदा गलत है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबूवत और रिसालत हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, मगर दुनिया में तशरीफ लाने में, बैसत में, कायनात में आपका जमाना, आपका दौर अल्लाह ताला ने सारे नबियों, सारे रसूलों के बाद रखा। लेकिन आपने 40 साल की उम्र में अपनी नबूवत का ऐलान किया। ऐलान नबूवत से पहले भी आपकी खिदमत, आपका पैगाम और लोगों की इस्लाह, इस्लाम के लिए जमीन हमवार करना, अल्लाह ताला की तरफ लोगों को दावत देना, सच्चाई का पैगाम देना, दयानतदारी का पैगाम देना, अल्लाह ताला के करीब करना, ये मिशन आपका बराबर जारी था। लेकिन 40 साल की उम्र पाक में आपने नबूवत का ऐलान किया और आप पर पहली वही नाजिल हुई। वही नाजिल होने का पीरियड, जमाना कुल मिला के 23 साल होता है। 40 साल ऐलान नबूवत, फिर 50 साल, फिर 60 साल, फिर 63 साल। 63 साल की उम्र में आपने दुनिया से पर्दा किया। लेकिन ऐलान नबूवत के बाद मक्का शरीफ में आप देखेंगे आजमाइश पर आजमाइश, इम्तिहान पर इम्तिहान और आफतों पर आफतें, यहां तक कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का छोड़ो, मदीना जाओ। आप मदीना शरीफ आए और मदीना शरीफ में जितना अरसा आप रहे, बराबर जंग, गजवा में आप सरगर्म रहे। इसलिए कि दुश्मनों ने मदीना पे हमला करना चाहा, मुसलमानों पे हमला करना चाहा, तो हमला में अपनी दिफा, अपना दिफा और अपनी सुरक्षा, दिफाई जंग लड़ी गई। बहुत मसरूफ रहे 23 साल। आखिर में कुछ साल ऐसे मिले कि जंगें कम रही, गजबात कम रहे और
اسلام کو بہت جلد پھیلانے کا آپ کو موقع ملا. تو 23 سال کی مدت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پورے عرب تک پہنچا دیا, اور عرب سے لے کر کے عجم کے علاقہ تک, کائنات کے چپے چپے تک آپ کی برکت سے, آپ کی شان اور آپ کے کردار, آپ کے اشار اور آپ کی قربانیوں سے اسلام پہنچا. مگر جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے بعد اب کوئی نبی, کوئی رسول قیامت تک آنے والے نہیں. آخری نبی ہے, آخری رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مگر امت پوری دنیا میں رہے گی. مسلمان پورے عالم میں رہیں گے, عرب میں رہیں گے, عجم میں رہیں گے, رشیا میں رہیں گے, افریقہ میں رہیں گے, یورپ میں رہیں گے. تو ان مسلمانوں کی رہنمائی, ان کی ہدایت اور انہیں اسلامیات پر, دینیات پر, ایمانیات پر قائم رکھنا, سلامت رکھنا, یہ ذمہ داری اولیاء کرام کو سونپی گئی. صحابہ کرام سے لے کے تابعین, تابعین سے لے کر کے تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, ائمہ حدیث, امام بخاری, امام مسلم, امام نسائی, امام ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام ماتوریدی, امام اشعری اور مشائخین طریقت, حضور جناب دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی, حضور سرکار عطا رسول خواجہ غریب نواز, حضرت امام نقشبند, امام سہروردی, امام رفاعی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. یہ جلیل القدر اولیاء آئے اور انہوں نے قرآن, حدیث, شریعت پر اس قدر اخلاص سے عمل کیا. نمازوں کی پابندی, ان کو آپ دیکھیں گے کہ اولیاء یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینہ ہوتے ہیں. اولیاء یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے مظہر ہوتے ہیں. اولیاء یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق, معاملات, موالات, عبادات کے آئینہ دار ہوتے ہیں. ولی کی زندگی کو پڑھو تو تمہیں نبی سمجھ میں آئیں گے, اور نبی کو سمجھ لو تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ, انہیں ہم کہتے ہیں غوث اعظم, قطب اعظم, فرد الافراد. بڑا رتبہ غوث کا, پھر بڑا درجہ قطب کا, پھر اس سے بڑا درجہ فرد کا. یہ الگ الگ مراتب ہیں. مگر ہم اور آپ حضور غوث پاک جناب دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کو غوث اعظم کہتے ہیں, قطب اعظم کہتے ہیں. ہر ملک میں غوث, ہر علاقہ میں غوث, دنیا کے مختلف شہروں میں, صوبہ جات میں, ملکوں میں آفتاب. مگر امام الاغواث, امام الافتاب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. مشائخین, صوفیاء کرام, بزرگان دین, علامہ محی الدین ابن عربی, علامہ عبد الوہاب شعرانی,
शेख महकीक अलल इतलाक अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती, हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत वगैरह हम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन ने अपनी किताबों में सराहत की है, वजाहत की है। सराहत और वजाहत ये की कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आजम बनाया। नबियों में सबसे बड़े नबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलों में रसूल आजम, रसूलों में सबसे बड़े रसूल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप नबी आजम भी हैं, आप रसूल आजम भी हैं, और उलमा फरमाते हैं कि आप अपने जमाने में गौसे आजम भी, आप अपने जमाना में कुतुबे आजम भी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के बाद नबूवत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया, रिसालत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया, मगर गौसियत का दरवाजा खुला रहा, कुतुबियत का दरवाजा खुला रहा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आका के पहले खलीफा, आका के पहले नाइब, अफजलुल खलाइक बादल अंबियाए वल मुरसलीन अमीरुल मोमिनीन हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जमाने के गौसे आजम और अपने जमाना के कुतुब आजम। और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पर्दा फरमाने के बाद फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हुए, जानशीन मुस्तफा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप गौसे आजम भी हुए, आप कुतुब आजम भी हुए। आपकी शहादत के बाद हजरत उस्मान गनी ये गौसे आजम और कुतुब आजम हुए, और इनकी शहादत के बाद मौलल मुस्लिमीन मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये गौसे आजम हुए, ये कुतुब आजम हुए। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद आपके बड़े साहबजादे अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला ये गौसे आजम और कुतुब आजम हुए। और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद मौलाए कायनात के दूसरे साहबजादे शहीद करबला सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ये गौसे आजम और कुतुब आजम हुए। इनकी शहादत के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये गौसे आजम कुतुब आजम हुए, और इनके पर्दा फरमाने के बाद इनके लगते जिगर हजरत इमाम मोहम्मद बाक़ी रज़ियल्लाहु ताला ये गौसे आजम कुतुब आजम, और इमाम मोहम्मद बाक़िर के बाद इमाम जाफर सादिक ये गौसे आजम कुतुब आजम। इनके विसाल के बाद इनके लगते जिगर इमाम मूसा रजा काज़िम ये गौसे आजम कुतुब आजम। इनके विसाल के बाद इनके साहबजादे इमाम अली रजा ये गौसे आजम कुतुब आजम। इनके विसाल के बाद इनके शहजादे इमाम अली रजा ये गौसे आजम। इनके बाद इमाम अली तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी ये सब गौसे आजम और कुतुब आजम हुए। इमाम हसन अस्करी जिनका मज़ार पुरअनवार इराक में सामर्रा शहर में है, ये सब सादात किराम में हुए। मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की औलाद अमजाद से इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला। मगर ये सब शहीद करबला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से। सबका शजरे नसब
والد گرامی کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے تقریباً 211 برس تک کوئی غوث اعظم نہیں ہوئے, کوئی قطب اعظم نہیں ہوئے. 211 سال تک یہ منصب امام حسن عسکری تک رہا. لیکن آپ کے وصال کے تقریباً 211 سال کے بعد جب بغداد میں جیلان میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیے ہمارے اور آپ کے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر حسن رضا صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. آپ میرے ساتھ حضرت کے استقبال کے لیے نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن حضور غوث اعظم, حضور غریب نواز, مسلک حضور اعلی حضرت علامہ ڈاکٹر حسن رضا صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, سادات کرام, جشن حضور غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ جس ذات گرامی کے تعلق سے کچھ دیر قبل آپ کی خدمت میں اعلان پیش کیا گیا تھا, الحمدللہ وہ ذات والا گرامی ہمارے اور آپ کے درمیان منبر پہ جلوہ بار ہو چکی ہیں اور 11:15 بج چکے ہیں. اب اتنے مایہ ناز خطیب الحمدللہ ہندوستان میں سب سے پہلے حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی بصیرت اور فقہی پہلو پر ریسرچ کیا اور پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی. بعد میں تو الحمدللہ ہندوستان, پاکستان, دیگر ممالک میں سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم اور فنون پہ بہت سارے لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا, مگر یہ وہ ذات گرامی ہے جنہیں ماشاءاللہ اس سلسلے میں اولیت حاصل ہے. بہت کامیاب خطیب اور انداز خطابت بھی, کیونکہ یہ وہ ہے کہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی اور ریسرچ کرنے والے اسٹوڈنٹ کو لیکچر دیا کرتے تھے. تقریر کر لینا تو آسان ہے, مگر پڑھے لکھے لوگوں میں, ویل ایجوکیٹڈ طبقہ میں کسی ٹاپک پر بہت جاندار بیان دینا اور اس کو ذہن و فکر میں اتارنا, یہ صاحب علم کا کام ہے, صاحب فن کا کام ہے. ہمارے بزرگ ہیں, اب یہ تشریف لا چکے ہیں, الحمدللہ آپ مکمل طریقے سے تیار ہو, اب کوئی حائل نہیں ہوگا. بس سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو محبت اور عقیدت کے ہدایہ پیش کیے ہیں, ان میں ایک شعر جو رباعی ہے, 4 مصرے فارسی میں ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت جو فرماتے اس سے پہلے میں حضور سرکار عطا رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ 2 شعر 4 مصرے پوری منقبت ہے, مگر پوری منقبت نہیں, 2 شعر غریب نواز کے میں پیش کروں گا. انہوں نے یہ اشعار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیے. سلطان الہند عطا رسول, ہندوستان کی روحانیت کے تاجدار, چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل خراسان کے پہاڑوں میں رہ کر حضور غریب نواز نے کی, تو غریب نواز کی طرف سے بشارت ملی. غیاث الدین حسن سنجری کے لگتے جگر معین الدین نے میرے حکم کی تعمیل
میں سبقت کی، یعنی غوث پاک نے فرمایا قدمی ہاذہی علی رکبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم دنیا کے قیامت تک آنے والے اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ تو حاضرین میں جو ولی تھے حضرت علی ہی کی کھڑے ہو کے غوث پاک کا قدم پاک اپنی گردن اور اپنے سر پہ رکھتے ہیں، اور خراسان میں حضور غریب نواز جیسے ہی کانوں میں آواز آئی تو کچھ سوچتے نہیں، تامل نہیں کرتے، ادھر کانوں میں آواز آئی میرا یہ قدم اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، ادھر غریب نواز نے سر کو خم کیا اور جواب پیش کیا بل علا عینی و راسی، اے حضور غوث پاک آپ کا فرمان کہ آپ کا قدم اولیاء کرام کی گردنوں پر، مگر میری ادب کا تقاضا یہ ہے، میری عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا قدم گردن پر نہیں، معین الدین کی آنکھوں پر اور سر پر۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے شعر میں بیان کیا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بہر پایت خواجہ ہنداں شہ کیوا جناب بل علا عینی وراسی گویت خاکا تھی۔ اللہ اکبر، شعر ایک ہے، پیش کیا گیا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں، مگر ساتھ ساتھ غریب نواز کی بھی منقبت ہے۔ خواجہ ہندا یہ لقب غریب نواز کا ہے، شہ کیوا جناب یہ لقب غریب نواز کا ہے، اور خاقان یہ لقب بھی غریب نواز کا ہے۔ اللہ اکبر، جب غریب نواز نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، غوث پاک نے پسند فرمایا اور کہا قریب ہے میرا اللہ معین الدین کو ہندوستان کی ولایت کا تاجدار بنائے گا۔ احسان ہوا غوث پاک کا۔ اب غریب نواز اپنے محسن کا خطبہ پڑھتے ہیں، منقبت یا غوث معظم نور خدا محبوب نبی محبوب خدا سلطان دو عالم قطب اولا حیران ذی جلالت ارض السما چوپائے نبی شد تاج شرط تاج ہما عالم شد قدمت اکتاب جہاں در پیش درد افتادہ تو پیش شاہ گدا۔ فارسی میں کہا سبحان اللہ، اہل علم تو جانتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں، مگر جو فارسی نہیں جانتے وہ یہ سوچیں گے کہ کاش کلام کی لذتوں سے تو لطف ملا ہی ہے، اس لیے کہ غریب نواز کا کلام ہے، نہ سمجھیں تو کسی سے سمجھ لیں، ترجمہ معلوم کر لیں، ٹرانسلیشن کرنے والے سے پوچھ لیں۔ اب اتنے بڑے کلام کا ترجمہ کرنے والا بھی کوئی بڑا ڈھونڈنا چاہیے۔ غریب نواز کا کلام ہے تو اس معیار کا مترجم بھی ہونا چاہیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تو نگاہ جا کے ٹھہرتی ہے اعلیٰ حضرت کی بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، اے غریب نواز کے مسلک کے علمبردار، اے ہندوستان میں غریب نواز کے عظیم ترجمان، یہ کلام غریب نواز کا ہے اور ہم چاہتے ہیں اردو میں ترجمہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، یہ کلام غریب نواز کا ہے، یا غوث معظم نور خدا محبوب نبی محبوب خدا سلطان دو عالم قطب اولا حیران ذی جلالت ارض و سما چوپائے نبی شد تاج چوپائے نبی شد تاج شرط تاج ہما عالم شد قدمت افتاب جہاں در پیش درد افتادہ تو پیش شاہ گدا۔ اب ترجمہ اعلیٰ حضرت کرتے وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بنا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مند ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث پاک، فیضان غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس لیے الحمدللہ بہت ٹائم ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں جتنا آپ میں اشتیاق ہے، آپ میں ولولہ ہے، میں بھی حضور والا صفات کو اس زمانے سے سنتا ہوں جب میرا بچپنا تھا۔ انہوں نے
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बचपने में भी बहुत सलीके हमें अता किए और बहुत हमारी रहनुमाई फरमाई है। और हम ही क्या, हिंद में हम जैसे हजारों इनकी बारगाह के फैज़ याफ्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अब माइक नकीब इजलास की खिदमत में पेश करेंगे सैयद सिकंदर बापू।